ہر رات جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی تو علی ایک جادوئی سفر پر نکلتا۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا وہ خود کو ایک شاندار قلعے میں پاتا، ایک ایسا قلعہ جو بادلوں پر تیر رہا تھا، جہاں پریاں چمکتی روشنیوں کی طرح اڑتی تھیں اور جہاں رنگ برنگے پرندے انسانی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ یہ قلعہ خوابوں کا قلعہ کہلاتا تھا۔ یہاں علی کی سب سے اچھی دوست پری زرنوش ہمیشہ اس کا انتظار کرتی۔ وہ علی کو قلعے کے حیرت انگیز گوشوں کی سیر کرواتی، جہاں درخت سونے کے، جھیلیں چاندی کی اور فرش نرم بادلوں کا ہوتا۔ علی کو یہ دنیا بہت پسند تھی، مگر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ علی نے جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ کہیں بھی نہ پہنچا، نہ قلعہ تھا، نہ پریاں، نہ وہ جادوئی روشنی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کہیں میرے خوابوں کا قلعہ کھو تو نہیں گیا۔ اگلی رات علی نے پھر کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ اداس ہو گیا۔ اسے لگا شاید قلعہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے، مگر پھر اسے زرنوش کی بات یاد آئی، جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ علی نے ہمت نہ ہاری، اس نے دل سے قلعے کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ جیسے ہی اس نے قلعے کے دروازے کا تصور کیا، ہوا میں ذرات چمکنے لگے۔ جیسے ہی اس نے پریوں کے کہکہوں کو سوچا، ایک نرم روشنی پھیلنے لگی، اور جیسے ہی اس نے یقین کیا کہ قلعہ ابھی بھی موجود ہے، اچانک وہی دروازہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا قلعے میں داخل ہوا، جہاں زرنوش اور باقی سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زرنوش نے مسکرا کر کہا، دیکھا، خواب کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ علی سمجھ گیا کہ اصل جادو خود اس کے یقین میں ہے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ خوابوں کا قلعہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل امید اور یقین سے بھرا ہوا ہے۔